کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ آسمان کی بلندیوں کو کیسے چھو لیتے ہیں؟ خیر، آج کے اس تجزیے میں ہم سیدھا کامیابی کی سائنس کے اندر غوطہ لگانے والے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کامیابی کا تعلق کسی پیدائشی ذہانت یا جینیس ہونے سے بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ سب بڑی سوچ کی دانستہ مشق کا کمال ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے دیکھتے ہیں کہ اپنے ذہن کو کامیابی کے لیے کیسے ری پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ اب اس سفر کا نقشہ کچھ یوں ہوگا۔ ہم 5 بنیادی حصوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے یقین کا جادو، پھر ناکامی کی بیماری کا علاج، عمل کے ذریعے خوف کا خاتمہ، اپنے میموری بینک کا بہترین انتظام، اور آخر میں کامیابی کی زبان۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم ان ذہنی رکاوٹوں کی تشخیص کر رہے ہوں جو انسان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں، تاکہ دماغ میں ایک انتہائی کامیاب آپریٹنگ سسٹم انسٹال کیا جا سکے۔ اور ہاں، ہماری اس ذہنی اپ گریڈ کا سارا بلو پرنٹ سیدھا ڈاکٹر ڈیوڈ جے شوارٹز کی مشہور زمانہ کتاب دی میجک آف تھنکنگ بگ سے لیا گیا ہے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے عقائد اور یقین اصل میں کس طرح ہماری کامیابیوں کے سائز کا تعین کرتے ہیں۔ تو حصہ پہلا، یقین کا جادو اور کامیابی کا تھرموسٹیٹ۔ ہم بالکل بنیادی اصول سے شروع کریں گے کہ آخر یہ یقین چیز کیا ہے اور یہ ہماری کامیابی کے لیے ایک تھرموسٹیٹ کی طرح کام کیسے کرتا ہے۔ ذرا ہیری کی مثال لیتے ہیں۔ ایک ٹاپ ایگزیکٹو نے ہیری کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات نوٹ کی کہ وہ باقی سب لوگوں سے 5 گنا زیادہ کماتا تھا۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ نہ تو ہیری کا دماغ دوسروں سے زیادہ تیز تھا اور نہ ہی اسے کوئی بہتر علاقہ دیا گیا تھا۔ تو پھر راز کیا تھا؟ راز یہ ہے کہ کامیابی کا تعین دماغ کے سائز سے نہیں بلکہ سوچ کے سائز سے ہوتا ہے۔ ہیری دراصل دوسروں سے 5 گنا بڑا سوچتا تھا۔ دراصل یقین بالکل ایک ریگولیٹنگ تھرموسٹیٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ ان کی قدر کم ہے، انہیں زندگی میں واقعی کم ہی ملتا ہے۔ لیکن ذرا اس تھرموسٹیٹ کو تھوڑا سا آگے تو بڑھائیں۔ یہ بلندیوں تک پہنچنے کے لیے درکار طاقت اور ہنر خود بخود پیدا کر دیتا ہے۔ انسانی ذہن کو ایک بہت ہی مصروف فیکٹری سمجھ لیں، اور اس فیکٹری کو 2 فورمین چلاتے ہیں۔ ایک ہے ہمارا پرجوش مسٹر ٹرائمف یعنی مسٹر کامیابی، جو مسلسل مثبت خیالات بناتا رہتا ہے، اور دوسرا ہے انتہائی بوجھل مسٹر ڈیفیٹ یعنی مسٹر شکست، جس کا کام صرف اور صرف بہانے گھڑنا ہے۔ اب یہ مکمل طور پر ہم پر منحصر ہے کہ ہم کسے ڈیوٹی پر رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، ناکامی کی بیماری کا علاج اور ایکسکیوزائٹس کی تشخیص۔ دیکھیں، اگر ذہن ایک فیکٹری ہے تو اس کی پیداوار کو سب سے بڑا خطرہ ایک دماغ کو سن کر دینے والی بیماری سے، جسے ہم ایکسکیوزائٹس یا سیدھے سادے الفاظ میں بہانے بازی کی بیماری کہتے ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ انتہائی کامیاب لوگ 4 عام بہانوں کا استعمال کبھی نہیں کرتے: صحت، ذہانت، عمر اور قسمت۔ وہ جانتے ہیں کہ زنگ لگ کر ناکارہ ہونے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان کام کرتے کرتے تھک جائے۔ اور جہاں تک ذہانت کا تعلق ہے تو ہمارا رویہ ہمیشہ ہمارے آئی کیو سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس ناکامی کی بیماری کو بروقت پہچاننا اور اس کا علاج کرنا عظمت کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ یہاں ایک بہت ہی کمال کا سوال ذہن میں آتا ہے، آخر انتہائی ذہین اور شاندار لوگ بھی بعض اوقات کیوں ناکام ہو جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ بے پناہ دماغی صلاحیت رکھنے والے کچھ افراد بھی مکمل طور پر شکست کھا جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ ایک اوسط درجے کی ذہانت والا انسان اگر اس کا رویہ مثبت اور معاون ہے تو وہ اس منفی جینیس سے کہیں زیادہ کامیاب ہوگا جو اپنا شاندار دماغ صرف یہ ثابت کرنے میں ضائع کر دیتا ہے کہ فلاں کام کیوں نہیں ہو سکتا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ذہانت کی مقدار سے زیادہ وہ سوچ اہم ہے جو اس ذہانت کو گائیڈ کرتی ہے۔ عمر کے بہانے کو تو ہم ایک بہت ہی زبردست طریقے سے اڑا سکتے ہیں۔ ذرا ریاضی پر غور کریں۔ ایک اوسط انسان کی بہترین پیداواری عمر 20 سے 70 سال کے درمیان ہوتی ہے، یعنی پورے 50 سال۔ تو اس حساب سے ایک 40 سال کے انسان کے پاس ابھی بھی اپنے سنہرے مواقع کا 60% حصہ باقی بچا ہے نا حیران کن؟ اب چلتے ہیں تیسرے حصے پر، عمل سے خوف کا علاج۔ ہم نے بیماری کی تشخیص تو کر لی، اب ذرا اعتماد پیدا کرنے کی میکینکس کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس خوف کو عملی طور پر کیسے نیست و نابود کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے اکثر یہ مشورہ سنا ہوگا کہ خوف تو بس انسان کے وہم اور تخیل میں ہوتا ہے، لیکن یہ بات اس حقیقت کو بالکل نظر انداز کر دیتی ہے کہ خوف ایک بہت ہی حقیقی نفسیاتی انفیکشن ہے۔ جب ہم کچھ نہیں کرتے تو یہ انفیکشن مزید پھیلتا ہے، اور اس کا اکلوتا علاج کیا ہے؟ عملی قدم اٹھانا خوف کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ چونکہ ہماری جسمانی حرکات ہی ہمارے جذبات کو جنم دیتی ہیں، اس لیے سچا اعتماد بالکل میکینیکل طریقے سے پیدا کیا جا سکتا ہے،
बस ये 5 दानिस्ता कदम उठाने की आदत डालनी होगी। अगली नशिस्त पर बैठना, बात करते वक्त आंखों में आंखें डालना, चलने की रफ्तार को 25% बढ़ा देना, खुलकर बोलना और एक बड़ी सी मुस्कुराहट लेना, बस इतनी सी बात है। चौथा हिस्सा, मेमोरी बैंक का इंतजाम। अब हमें यह देखना है कि हमारा दिमाग हमारे ख्यालात के लिए कच्चा माल किस तरह एक जबरदस्त मेमोरी बैंक में महफूज करता है और हम वहां से एतमाद कैसे निकलवा सकते हैं। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि हमारा मेमोरी बैंक बिल्कुल एक फर्माबरदार बैंक टेलर की तरह काम करता है। जो मांगेंगे वही मिलेगा। इसलिए बजाय इसके कि हम जानबूझकर मनफी ख्यालात निकालें जिनसे नाकामी और एहसास जुर्म के खौफनाक अफरीत पैदा होते हैं, हमें अपनी पुरानी कामयाबियों और मुस्बत यादों को कैश करवाना चाहिए। और हाँ, ये मेमोरी मैनेजमेंट दूसरे लोगों के खौफ पर काबू पाने के लिए भी बहुत काम आती है। अगर हम सिर्फ ये याद रखें कि सामने वाला भी हमारी तरह एक आम इंसान ही है, तो हर शख्स को एक बिल्कुल मुतवाज़न ज़ाविये से देखा जा सकता है। यहाँ तक कि गुस्से वाले या बदमजाज लोगों के लिए भी एक हमदर्दाना रवैया अपनाया जा सकता है। और अब 5वां और आखिरी हिस्सा, कामयाबी के अल्फाज और अपनी जहनी ज़बान को अपग्रेड करना। यहाँ हम अपने इस नए जहनी ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रैक्टिकल तरीके से इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू कामयाबी के सांचे में ढल सके। जो लोग बड़ा सोचते हैं वो एक राज जानते हैं। वो जानते हैं कि हम अल्फाज में नहीं, तस्वीरों में सोचते हैं। हमारे अल्फाज बिल्कुल प्रोजेक्टर की तरह काम करते हैं जो सुनने वालों के जहन में वाज़े तस्वीरें बनाते हैं और फिर इन्हीं तस्वीरों से उनके रद्द-ए-अमल का तयन होता है। जरा इन 2 जुमलों का वाज़े फ़र्क देखें। हमें एक मसले का सामना है, बमुकाबला हमें एक चैलेंज का सामना है। पहला जुमला शिकस्त की तारीक और उदास तस्वीर पेश करता है, जबकि दूसरा जुमला सीधा फतह और जोश की एक रोशन तस्वीर जहन में बनाता है। कितना बड़ा फ़र्क है ना? बड़ी सोच की इस आदत को पुख्ता करने का एक ही तरीका है, अपने एहसासात बयान करने के लिए, अपने साथियों की तारीफ करने के लिए और अपने मंसूबों को समझाने के लिए मुसलसल ऐसी ज़बान का इस्तेमाल किया जाए जो रोशन और मुस्बत हो। नाकामी की कब्रें खोदने के बजाय फतह का वादा करने वाले अल्फाज चुनें। एक मिसाल लेते हैं। एक खस्ता हाल देहाती ज़मीन सिर्फ एक खाली खेत नहीं होती, बल्कि ये मुस्तकबिल का एक शानदार राइडिंग स्टेबल बन सकती है। बिल्कुल एक कामयाब रियल एस्टेट एजेंट की तरह, जो सिर्फ मौजूदा हालत नहीं बेचता बल्कि जो कुछ बन सकता है उसकी एक शानदार तस्वीर पेश करके हर चीज़ की कद्र में इजाफा कर देता है। आज के इस पूरे तज्जिये की सबसे बड़ी और अहम सच्चाई यही है कि कामयाबी के लिए किसी पैदाइशी जादू या करिश्मे की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ बड़ी सोच और मुस्बत अमली इक़दामात की एक मुनज़्ज़म मश्क का नाम है। और जैसा कि बेंजामिन डिज़रायली का वो मशहूर कॉल है, ज़िंदगी इतनी छोटी है कि इसे मामूली बनकर नहीं गुजारा जा सकता। तो अब जबकि हम वापस उस दुनिया में जा रहे हैं जहां रुकावटें भी हैं और बेशुमार मौक़े भी, हमें खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना है, और वो ये कि अगर हमारा जहन वाकई एक फैक्ट्री है तो आज हमारा मिस्टर ट्रायम्फ हमारे लिए क्या नया तैयार कर रहा है। बस इसी एक सोच के साथ हम आज की नशिस्त को यहीं ख़त्म करते हैं।